رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ آزمائش اور گناہ کی سزا۔ قرآن مجید کی 3 آیتوں کو سمجھیے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں کوئی بھی تکلیف اور آزمائش آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ایک شخص لاہور میں داخل نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اس نے تو بہت سارے پیسے مارے ہوئے ہیں، اس لیے داخل نہیں ہو رہا۔ لاہوریوں نے منع تو نہیں کیے، تو بڑے کھلے دل والے ہیں۔ اس نے نہ چوری کی ہوتی، فراڈ نہ کیا ہوتا، نہ اس پہ پابندی لگتی۔ یہ آزمائش اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری آیت میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ کبھی بیماری آئے، تھکاوٹ آئے، غم آئے، فکر آئے، بخار چڑھے، کانٹا بھی پاؤں پہ چھپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا فی کتاب، لوح محفوظ میں ایک بندے کا درجہ جنت میں بلند طے کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے عمل وہاں تک پہنچانے والے نہیں ہیں، تو معمولی آزمائش اور پریشانیوں کے ذریعے اللہ اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن آزمائش اور عذاب میں فرق ہے۔ عذاب کے بعد انسان عبرت بنتا ہے، جیسے فرعون کو عذاب ملا، جیسے قارون کو عذاب ملا۔ آزمائش کے بعد انسان کو عبرت نہیں بنایا جاتا، اس کو اللہ خوشیاں دیتے ہیں۔ آزمائشیں نبیوں پہ بھی آئیں، صحابہ پہ بھی آئیں، لیکن ان کو بعد میں اللہ نے فتوحات بھی دی اور خوشیاں بھی دی ہیں۔ اس لیے آزمائش اور عذاب میں فرق ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔